لارڈ ڈیزمنڈ کا مخصوص ذاتی جیٹ طیارہ جیسے ہی ایئرپورٹ کے مخصوص حصے پر اترا، عمران نے جو ہنری کے میک اپ میں تھا کار آگے بڑھا دی۔ اس نے ہنری کو ہوش میں لا کر اس سے ساری تفصیلات معلوم کر لی تھیں، اس لیے وہ پوری طرح مطمئن تھا۔ کار مخصوص حصے سے گزار کر طیارے کے قریب لے جا کر اس نے روکی اور پھر تیزی سے نیچے اتر آیا۔ اس کے جسم پر ڈرائیوروں والی مخصوص یونیفارم تھی۔ چند لمحوں بعد لارڈ ڈیزمنڈ طیارے سے نیچے اترا تو عمران نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور پھر عقبی دروازہ کھول دیا۔ لارڈ ڈیزمنڈ سر ہلاتا ہوا عقبی سیٹ پر بیٹھ گیا تو عمران نے دروازہ بند کیا اور پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے کار موڑی اور چند لمحوں بعد کار ایئرپورٹ کی حدود سے نکل کر تیزی سے آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ لارڈ ڈیزمنڈ عقبی سیٹ پر بڑے مطمئن انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ راؤڈی مینشن میں موجود ہے یا نہیں؟ اچانک لارڈ ڈیزمنڈ نے پوچھا۔ یس سر، موجود ہے سر، عمران نے ہنری کی آواز اور لہجے میں جواب دیا، اور لارڈ ڈیزمنڈ نے اور زیادہ مطمئن انداز میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد کار لارڈ مینشن کے گیٹ کے سامنے جا کر رک گئی اور عمران نے مخصوص انداز میں ہارن دیا تو پھاٹک میکانیکی انداز میں کھلتا چلا گیا۔ یہ باہر سیکیورٹی گارڈ موجود نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ لارڈ ڈیزمنڈ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرے ایئرپورٹ جاتے وقت تھے جناب۔ اب پتہ نہیں کیا ہوا، عمران نے ہنری کے لہجے میں کہا اور پھر کار آگے بڑھا دی۔ اس قدر لاپرواہی، یہ ناقابل برداشت ہے، لارڈ ڈیزمنڈ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، لیکن عمران نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور کار درمیانی سڑک سے گزرتی ہوئی پورچ میں جا کر روک دی۔ پورچ میں راؤڈی موجود تھا۔ عمران تیزی سے نیچے اترا اور پھر اس نے کار کا عقبی دروازہ کھول دیا تو لارڈ ڈیزمنڈ کار سے باہر آ گیا۔ راؤڈی نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ یہ مارٹن کہاں ہے؟ بلاؤ اسے۔ یہ کیا لاپرواہی ہے؟ باہر گارڈ موجود نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لارڈ ڈیزمنڈ نے کار سے باہر نکلتے ہی انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ میرے خیال میں انہوں نے اب اس کی ضرورت نہیں سمجھی، عمران نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا تو لارڈ ڈیزمنڈ بجلی کسی تیزی سے مڑا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ لارڈ ڈیزمنڈ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا مطلب تھا جناب کہ آپ کی عدم موجودگی میں اس قدر سخت سیکیورٹی کی ضرورت نہ سمجھی گئی ہوگی، عمران نے گھبراہٹ زدہ لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، یہ بات ہے، اگر تم وضاحت نہ کرتے تو اب تک تم زندہ زمین میں دفن ہو چکے ہوتے، لارڈ ڈیزمنڈ نے کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا برآمدے میں پہنچ گیا۔ جناب ادھر تشریف لائیں، ادھر لاشیں موجود ہیں، راؤڈی نے کہا۔ اوہ کیا مطلب؟ میں نے تو تمہیں انہیں ریڈ روم میں رکھنے کے لیے کہا تھا، لارڈ ڈیزمنڈ نے ٹھٹک کر رکتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے ریڈ روم ہی سمجھا تھا، راؤڈی نے کہا تو لارڈ ڈیزمنڈ نے ہونٹ بھیج لیے۔ کچھ گڑبڑ ہے یا مجھے محسوس ہو رہی ہے، تمہارا لہجہ ہنری کا لہجہ اور یہاں پھیلا ہوا سناٹا، یہ کیا ہے؟ لارڈ ڈیزمنڈ نے اس کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا جس کے دروازے کی طرف راؤڈی نے اشارہ کیا تھا۔ بڑے سیکرٹ ایجنٹوں کی لاشوں کی اب اتنی دہشت تو بہرحال ہونی چاہیے لارڈ صاحب، راؤڈی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ لارڈ ڈیزمنڈ اس کے پیچھے اندر داخل ہوا اور اس کے پیچھے عمران جو ہنری کے میک اپ میں تھا اندر داخل ہوا۔ یہ کیا مطلب؟ یہ کیا ہے؟ لارڈ ڈیزمنڈ نے اندر داخل ہوتے ہی بری طرح اچھلتے ہوئے کہا۔ آپ گارڈ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، وہ بیچارے تو یہاں پڑے ہوئے ہیں، وہ پھاٹک کے باہر کیسے موجود ہوتے؟ اس بار عمران نے کہا اور لارڈ ڈیزمنڈ بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور اس نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی، لیکن عمران نے اطمینان سے ٹانگ آگے کر دی اور لارڈ ڈیزمنڈ بے اختیار اچھل کر منہ کے بل نیچے گرا، اور اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا عمران کی لات حرکت میں آئی اور لارڈ ڈیزمنڈ کی کن پٹی پر زوردار ضرب لگی۔
اور لارڈ ڈیزمنڈ کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور اس کا جسم ایک دھماکے سے نیچے گرا اور ساکت ہو گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ عمران نے جھک کر اسے اٹھایا اور کاندھے پر لاد لیا۔ آؤ راؤڈی، اب اس سے فائنل مذاکرات ہو جائیں، عمران نے راؤڈی سے کہا، اور راؤڈی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیلا نے کار خاکی رنگ کی عمارت کے کمپاؤنڈ میں لے جا کر روکی اور پھر نیچے اتر کر اس نے کار لاک کی اور عمارت کی طرف بڑھنے لگی۔ اس عمارت میں جیوگرافیکل سروے ڈپارٹمنٹ کا آفس تھا۔ لیلا تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھتی چلی گئی اور پھر ایک چھوٹے کمرے میں داخل ہو کر اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور دیوار کی جڑ میں پیر مارا تو سرر کی آواز کے ساتھ ہی دیوار درمیان سے کھل گئی۔ دوسری طرف ایک راہداری موجود تھی۔ لیلا اس راہداری میں داخل ہوئی تو اس کے عقب میں سرر کی آواز کے ساتھ ہی دیوار برابر ہو گئی۔ لیلا جانتی تھی کہ اس دیوار کے برابر ہوتے ہی کمرے کا بیرونی دروازہ بھی کھل جائے گا۔ وہ قدم بڑھاتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ راہداری کا اختتام ایک لفٹ پر ہوا اور چند لمحوں بعد لفٹ جب کچھ گہرائی میں جا کر رکی تو لیلا ایک بار پھر ایک راہداری میں سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ یہ مصر کی سیکرٹ ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر تھا اور لیلا اس وقت اس کے ٹریسنگ شعبے کے چیف کمانڈر سلام کے آفس کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ کمانڈر سلام نے اسے فون کر کے فوراً آفس پہنچنے کا کہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لیلا ایک بند دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ اس نے دروازے پر مخصوص انداز میں دستک دی تو دروازہ خود بخود کھل گیا اور لیلا اندر داخل ہو گئی۔ یہ ایک کافی بڑا کمرہ تھا جو آفس کے انداز میں سجا ہوا تھا۔ ایک بڑی سی آفس ٹیبل کے پیچھے ایک اتھیڑ عمر مصری بیٹھا ہوا تھا جس کے سر کے بال برف کی طرح سفید تھے لیکن اس کی مونچھیں کالی اور خاصی گھنی تھیں۔ یہ سیکرٹ ایجنسی کے ٹریسنگ سیکشن کا چیف کمانڈر سلام تھا اور لیلا اس شعبے کی ایجنٹ۔ لیلا نے اندر داخل ہوتے ہی چیف کو مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ بیٹھو لیلا، کمانڈر سلام نے مسکراتے ہوئے کہا تو لیلا میز کی دوسری طرف کرسی پر مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گئی۔ تم نے پاکیشیا میں علی عمران سے مل کر تیفور برآمد کیا تھا جس پر حکومت مصر نے تمہارے لیے خصوصی ایوارڈ کا اعلان کیا ہے، کمانڈر سلام نے مسکراتے ہوئے کہا تو لیلا کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہے چیف۔ ویسے سچ بات تو یہ ہے کہ اس ایوارڈ کا اصل حقدار علی عمران ہے۔ وہ واقعی دنیا کا حیرت انگیز آدمی ہے۔ میں اب بھی سوچتی رہتی ہوں کہ وہ کیسا آدمی ہے، بظاہر مسخرہ لیکن دراصل انتہائی ذہین ہے۔ لیلا نے کہا، کیا دوبارہ اس علی عمران سے ملنے کی خواہش ہے تمہیں؟ کمانڈر سلام نے کہا تو لیلا بے اختیار چونک پڑی۔ کیا مطلب چیف؟ کیا کوئی اور نوادر پاکیشیا پہنچ گیا ہے؟ لیلا نے چونک کر کہا تو کمانڈر سلام بے اختیار ہنس پڑا۔ اس بار نوادر مصر سے پاکیشیا نہیں بلکہ پاکیشیا سے مصر پہنچا ہے، کمانڈر سلام نے ہنستے ہوئے کہا تو لیلا ایک بار پھر چونک پڑی۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے۔ کیا مطلب چیف؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھی، لیلا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمران بذات خود دنیا کا سب سے بڑا نایاب نوادر ہے اور وہ مصر پہنچ چکا ہے، کمانڈر سلام نے کہا تو لیلا بے اختیار اچھل پڑی۔ او تو یہ بات ہے، کہاں ہے وہ؟ میں اسے ضرور ملوں گی، لیلا نے کہا۔ حکومت مصر نے حکومت پاکیشیا سے درخواست کی تھی کہ ریڈ فلیگ کے خلاف وہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کی خدمات مصر کے حوالے کرے، لیکن صدر پاکیشیا کی درخواست کے باوجود پاکیشیا سیکرٹ سروس کے چیف نے انکار کر دیا۔ کمانڈر سلام نے کہا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ملک کے صدر کو انکار کر دیا تھا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ لیلا نے اچھلتے ہوئے کہا، پاکیشیا سیکرٹ سروس کا چیف ایسا ہی ہے، وہ انکار کر سکتا ہے، بلکہ اگر وہ حکم دے تو صدر کو اپنی سیٹ چھوڑنی پڑ جائے، اور یہ اختیارات اسے پاکیشیا کی پارلیمنٹ نے خصوصی طور پر دے رکھے ہیں، کمانڈر سلام نے کہا۔ او حیرت ہے، اس قدر اختیارات؟ پھر چیف، لیلا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ صدر صاحب نے سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کو حکم دیا کہ وہ اپنی ٹیم بھیجے،
میں نے کرنل فریدی سے بات کی، لیکن کرنل فریدی نے میری درخواست کے باوجود صاف جواب دے دیا کہ وہ سیکرٹ سروس کے چیف کو مجبور کرنا تو ایک طرف سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال پھر خود ہی کوئی ایسی بات ہو گئی کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا ایک خصوصی گروپ بھجوا دیا۔ اس گروپ کا لیڈر علی عمران ہے۔ کمانڈر سلام نے کہا، وہ کب پہنچ رہا ہے؟ عمران جہاں مصر میں؟ لیلا نے انتہائی اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ وہ نہ صرف پہنچ چکا ہے بلکہ اس نے ریڈ فلیگ کے خلاف کام بھی مکمل کر لیا ہے۔ اس نے چیف سیکریٹری کے ذریعے مجھ سے بات کی ہے اور اس نے مجھے کہا ہے کہ مصر کے جو نوادر چوری ہوئے ہیں ان کی لسٹ اسے بھیجی جائے۔ چنانچہ یہ فہرست بھجوانے کے لیے میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے اور اسی لیے تمہیں بلوایا ہے۔ کمانڈر سلام نے کہا تو لیلا بے اختیار خوش ہو گئی۔ اوہ، میں ضرور جاؤں گی۔ کہاں ہے وہ؟ لیلا نے کہا، لارڈ ڈیزمنڈ کی رہائش گاہ لارڈ مینشن میں۔ کمانڈر سلام نے کہا تو لیلا بے اختیار چونک پڑی۔ لارڈ مینشن میں؟ کیا وہ لارڈ ڈیزمنڈ کا مہمان ہے؟ وہ آیا تو حکومت مصر کی درخواست پر ہے، اس لیے اسے تو حکومت مصر کا مہمان ہونا چاہیے۔ لیلا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہو سکتا ہے کہ اس کے لارڈ ڈیزمنڈ سے پہلے سے تعلقات ہوں، ویسے بھی لارڈ ڈیزمنڈ ایک لحاظ سے سرکاری آدمی ہی ہے۔ کمانڈر سلام نے کہا، اور لیلا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے وہاں پہنچ کر کیا کرنا ہے اور کیا کہنا ہوگا؟ لیلا نے کہا، تم نے وہاں پہنچ کر عمران کا پوچھنا ہے، پھر عمران سے تمہاری ملاقات کرا دی جائے گی اور پھر تم نے اسے لسٹ دے دینی ہے۔ کمانڈر سلام نے کہا، اور اس نے میز کی دراز سے ایک فائل نکالی اور لیلا کی طرف بڑھا دی۔ لیلا نے اس بات میں سر ہلایا اور فائل کو تہہ کر کے اسے اپنے ہینڈ بیگ میں رکھا اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چیف سے اجازت لے کر وہ تیزی سے واپس مڑی اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کی کار انتہائی تیز رفتاری سے اس سڑک کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی جس سڑک پر لارڈ مینشن تھا۔ عمران سے دوبارہ ملاقات پر اسے پیشگی ہی مسرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ عمران سے کہہ کر اس ریڈ فلیگ کے خلاف بھی عمران کے ساتھ رہے گی، کیونکہ پاک ایشیا سے واپسی پر اسے اٹھوا کر اور اس پر تشدد کر کے اس سے پاک ایشیا میں اس کی مصروفیات کی تفصیلات معلوم کی گئی تھیں، اور وہ اسے اغوا کرنے والے اور اس پر تشدد کرنے والے نقاب پوش تھے اور انہوں نے اس پر اپنی شناخت بھی ظاہر نہ کی تھی اور وہ اسے زندہ چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ ان تشدد کرنے والوں کا تعلق ریڈ فلیگ سے تھا۔ اس نے اپنے چیف کو تو کیا کسی کو بھی اس کی اطلاع نہ دی تھی، لیکن بہرحال اس کے دل میں ریڈ فلیگ کے خلاف انتقامی جذبہ موجود تھا اور اب وہ عمران سے مل کر اپنا انتقام لینا چاہتی تھی۔ لارڈ مینشن کے جہازی سائز کے پھاٹک کے سامنے جا کر اس نے کار روکی اور پھر ابھی وہ کار سے اترنے ہی لگی تھی کہ ایک دیو ہیکل افریقی نژاد حبشی سائیڈ پر موجود گارڈز روم سے باہر آ گیا۔ کون ہو تم؟ حبشی نے انتہائی سخت اور سرد لہجے میں کہا۔ میرا نام لیلا ہے اور میں نے عمران صاحب سے ملنا ہے۔ میرا تعلق سیکرٹ ایجنسی سے ہے، وہ مجھے جانتے ہیں، میں نے انہیں ایک خصوصی لسٹ دینی ہے۔ لیلا نے کہا تو دیوزاد حبشی چونک پڑا۔ کار سے باہر نہ آؤ، میں ابھی آ رہا ہوں، اس حبشی نے انتہائی سخت لہجے میں کہا اور پھر مڑ کر تیزی سے واپس گارڈز روم کی طرف بڑھ گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد پھاٹک میکانیکی انداز میں کھلتا چلا گیا اور وہ حبشی باہر آ گیا۔ سیدھی چلی جاؤ، پورچ میں کار روک دینا، اس حبشی نے کہا اور لیلا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر کار کو تیزی سے آگے بڑھا دیا۔ وہ پہلی بار لارڈ مینشن میں داخل ہو رہی تھی، اس لیے اس کے ذہن میں یہاں کے بارے میں انتہائی تجسس موجود تھا، کیونکہ مصر میں اس عمارت کے بارے میں اس قدر مبالغہ آمیز کہانیاں موجود تھیں کہ ہر شخص اس میں داخل ہونے اور اسے اندر سے دیکھنے کا بے حد شوق رکھتا تھا، لیکن چونکہ یہاں کسی کو داخل نہ ہونے دیا جاتا تھا اس لیے عوام اسے باہر سے ہی دیکھ سکتے تھے، اور لیلا بھی ان میں ہی شامل تھی جس نے اس عمارت کو باہر سے تو کئی بار دیکھا تھا، لیکن اس میں داخل وہ آج پہلی بار ہو رہی تھی۔ لان کے درمیان موجود پختہ سڑک پر کار دوڑاتی ہوئی وہ وسیع و عریض اور شاندار پورچ میں پہنچ گئی۔ اس نے کار وہاں روکی اور پھر نیچے اتری ہی تھی کہ ایک ایکریمی دیو ہیکل برآمدے میں آیا۔
مس لیلا آپ وہ فائل لے آئی ہیں؟ اس حبشی نے قریب آ کر سخت لہجے میں کہا۔ ہاں، عمران صاحب کہاں ہیں؟ لیلا نے کہا۔ وہ فائل مجھے دے دیں، وہ ان تک پہنچ جائے گی اور آپ واپس جائیں کیونکہ ماسٹر مصروف ہیں۔ اس حبشی نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ او نہیں، یہ سرکاری راز ہے، صرف عمران صاحب کو ہی دیا جا سکتا ہے۔ لیلا نے کہا۔ اوکے، پھر آپ واپس جا سکتی ہیں، آپ کو صرف عزت دینے کی غرض سے اندر بلایا گیا تھا۔ اس حبشی نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری عمران صاحب سے بات کراؤ ورنہ۔ لیلا نے بجلی کسی تیزی سے جیکٹ کی جیب سے مشین پسٹل نکالتے ہوئے کہا، لیکن ابھی اس کا مشین پسٹل جیب سے باہر آیا ہی تھا کہ اس حبشی کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس دوسرے لمحے لیلا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی گردن کسی فولادی شکنجے میں جکڑی گئی ہو۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی، لیکن اس کا ذہن یکلخت تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ پھر جب اس کے ذہن میں روشنی نمودار ہوئی تو اس نے آنکھیں کھولی، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ دیکھ کر بے اختیار اچھل پڑی کہ وہ اپنی کار کی عقبی سیٹ پر پڑی ہوئی تھی اور اس کی کار ایک ویران علاقے میں موجود تھی۔ اوہ اوہ، کیا مطلب؟ لیلا نے اچھل کر سیدھے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کا ہینڈ بیگ بھی اس کے ساتھ ہی پڑا ہوا تھا۔ اس نے ہینڈ بیگ اٹھایا اور اسے کھول کر دیکھنے لگی، لیکن دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر ایک بار پھر بے اختیار اچھل پڑی کہ ہینڈ بیگ میں سے وہ فائل غائب تھی۔ یہ کیا مطلب؟ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ عمران تو ایسا نہیں کر سکتا، مجھے چیف سے بات کرنی ہوگی، لیلا نے کہا، اور پھر وہ کار کا دروازہ کھول کر نیچے اتری اور دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ چابی اگنیشن میں موجود تھی۔ اس نے کار سٹارٹ کی اور پھر وہ تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک آباد سڑک پر پہنچ گئی تھی۔ اس نے کار ایک پبلک فون بوتھ کے قریب روکی اور نیچے اتر کر وہ فون بوتھ میں داخل ہو گئی۔ اس نے جیکٹ کی جیب سے کارڈ نکال کر فون پیس کے مخصوص خانے میں ڈالا اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی کمانڈر سلام کی مخصوص آواز سنائی دی۔ لیلا بول رہی ہوں چیف، لیلا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیز لہجے میں اپنے ساتھ بیتنے والی رویداد بتا دی۔ عمران کا فون آیا تھا، اس نے دلی معذرت کی ہے کیونکہ وہ انتہائی اہم ترین کام میں مصروف تھا اور تمہیں بھی وہ لارڈ مینشن میں زیادہ دیر نہ روک سکتا تھا، اس لیے اس کے ساتھی نے تمہیں کوئی ضرب لگانے کی بجائے صرف تمہاری گردن دبا کر تمہیں بے ہوش کیا اور تمہارے ہینڈ بیگ سے لسٹ وصول کی اور پھر تمہیں کار سمیت واپس شہر پہنچا دیا۔ اس نے کہا ہے کہ حالات ایسے ہی تھے کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہ ہو سکتا تھا۔ چیف نے کہا، یہ تو زیادتی ہے چیف، میں مجرم تو نہیں ہوں، لیلا نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ اس نے خود فون کر کے معذرت کی ہے اور ساتھ ہی اس نے کہا ہے کہ جیسے ہی حالات نارمل ہوں گے وہ خود تم سے مل کر معافی مانگے گا، چیف نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو لیلا نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، پھر فون پیس سے کارڈ باہر نکال کر وہ مڑی اور ڈھیلے قدم اٹھاتی اپنی کار کی طرف بڑھ گئی۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی عمران، کبھی نہیں، لیلا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ چند لمحوں بعد اس کی کار انتہائی تیز رفتاری سے آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ لارڈ مینشن کے ایک بڑے کمرے میں لارڈ ڈیزمنڈ کرسیوں سے بندھا ہوا بیٹھا تھا، جبکہ اس کے سامنے کرسیوں پر عمران اور راؤڈی بیٹھے ہوئے تھے۔ تیسری کرسی پر ٹائیگر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ جوزف اور جوانا عمران کی کرسی کے عقب میں کھڑے تھے۔ عمران، ٹائیگر، جوانا اور جوزف سب اس وقت اپنے اصل چہروں میں تھے۔ راؤڈی پہلے سے ہی میک اپ میں نہ تھا اور اب وہ اپنی اصل شکل میں تھا۔ عمران صاحب، اسے ہوش میں لے آنے سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے ذہن میں آخری فیصلہ کیا ہے؟ راؤڈی نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا مطلب، کیسا فیصلہ؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ کیا آپ لارڈ کو حکومت کے حوالے کریں گے یا اسے ہلاک کر دیں گے؟ راؤڈی نے کہا، یہ سارا کھیل میں نے اسی لیے تو کھیلا ہے کہ اسے ثبوت سمیت حکومت کے حوالے کیا جائے تاکہ حکومت اور مصری عوام کو معلوم ہو سکے کہ یہ شخص ہی ریڈ فلیگ کا اصل سربراہ ہے۔
عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ایسی صورت میں میرا اور میرے ساتھیوں کا کیا ہوگا؟ اور محل کے ملازمین کو بھی آپ نے طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگا کر طویل عرصے سے بے ہوش رکھا ہوا ہے، ان کے بارے میں آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ راؤڈی نے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ لارڈ بے حد طاقتور آدمی ہے، حکومت اس کو قابو میں نہ رکھ سکے گی۔ ریڈ فلیگ بہت بڑی تنظیم ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر بھی ایکریمیا میں ہے، اور ایسی صورت میں اس کی تنظیم نے اسے حکومت سے چھڑا لینا ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے اس نے میرے خلاف ایکشن لینا ہے، کیونکہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے اس میں میرا حصہ سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے یا تو آپ اسے ہلاک کر دیں اور خود خاموشی سے واپس چلے جائیں، میں ریڈ فلیگ کا چارج سنبھال لوں گا، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ریڈ فلیگ مصر اور پاکیشیا دونوں ممالک کے خلاف کبھی کام نہیں کرے گی۔ راؤڈی نے کہا، تو تم ایک مجرم تنظیم کے سربراہ بننا چاہتے ہو؟ عمران نے یک لخت سرد لہجے میں کہا، او نہیں، میرا یہ مطلب تھا کہ اس کے ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کر کے اسے ختم کر دیا جائے گا۔ راؤڈی نے کہا، یہ سب کام ہو جائیں گے، تم فکر مت کرو، تم نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے تو میں تمہیں یوں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے آپ پر اعتماد ہے۔ راؤڈی نے کہا، جوانا، لارڈ صاحب کو ہوش میں لے آؤ۔ عمران نے جوانا سے کہا، یس ماسٹر۔ جوانا نے کہا، اور تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا وہ لارڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اس کی ناک اور منہ ایک ہی ہاتھ سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب لارڈ کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو اس نے ہاتھ ہٹایا اور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد لارڈ نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں اور پھر اس نے لاشعوری طور پر بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے رسیوں سے بندھا ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر ہی رہ گیا۔ یہ کیا ہے؟ کیا مطلب؟ یہ مجھے کس نے باندھا ہے؟ اوہ راؤڈی، تم! یہ کیا ہے؟ لارڈ ڈیزمنڈ نے ہوش میں آتے ہی انتہائی حیرت اور پریشانی کے ملے جلے لہجے میں کہا، آئی ایم سوری لارڈ، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ راؤڈی نے اسپاٹ لہجے میں کہا، یہ سب کیا ہے؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم نے پاکیشیائی ایجنٹوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ لارڈ ڈیزمنڈ نے کہا، لارڈ ڈیزمنڈ، تمہارے حکومت مصر کے اعلیٰ ترین حکام سے انتہائی گہرے تعلقات ہیں، اور مصر کے عوام میں بھی تمہاری شخصیت کا تاثر بہت اچھا ہے۔ سب لوگ تمہیں انتہائی نیک آدمی سمجھتے ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ حکومت اور عوام کے سامنے ایسے ثبوت پیش کر دیے جائیں جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ تم مجرم تنظیم ریڈ فلیگ کے سربراہ ہو؟ بولو، جواب دو۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، اوہ تم کون ہو؟ یہ سب جھوٹ ہے، میرا کسی مجرم تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب فراڈ ہے۔ لارڈ ڈیزمنڈ نے کہا، میرا نام علی عمران ہے، اور یہ بھی سن لو کہ تم نے راؤڈی اور اس کے ساتھیوں اور اپنے دوسرے لوگوں کو یہ تاثر دیا ہوا ہے کہ ریڈ فلیگ کا ہیڈ کوارٹر ایکریمیا میں ہے، حالانکہ ریڈ فلیگ کا ہیڈ کوارٹر یہاں تمہارے محل کے نیچے تہہ خانوں میں موجود ہے، اور وہاں ایسی فائلیں بھی موجود ہیں جو اس بات کا حتمی ثبوت ہیں کہ یہی ریڈ فلیگ کا ہیڈ کوارٹر ہے اور تم ہی اس کے سربراہ ہو۔ عمران نے کہا تو راؤڈی چونک کر حیرت بھرے انداز میں عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا واقعی؟ راؤڈی نے حیران ہوتے ہوئے کہا، ہاں، یہ ویسے بھی ناممکن ہے کہ سربراہ تو مصر میں مستقل طور پر رہتا ہو اور ہیڈ کوارٹر ایکریمیا میں بنایا گیا ہو۔ عمران نے جواب دیا، نہیں، یہ سب غلط ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب میرے خلاف بھیانک سازش ہے۔ لارڈ نے تیز لہجے میں کہا، تمہاری اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ حکومت مصر کے جو انتہائی قیمتی اور نایاب نوادرات چوری ہوئے ہیں ان کی لسٹ مجھ تک پہنچ چکی ہے، اور اس لسٹ میں شامل نوادرات میں سے تقریباً 3/4 نوادرات تمہاری تنظیم نے چوری کیے ہیں، جن میں سے چند ابھی تک تمہارے ہیڈ کوارٹر میں موجود ہیں، اور باقی تم نے جن شخصیات کو فروخت کیے ہیں ان کی فائلیں بھی موجود ہیں کہ تم نے انہیں کس طرح چوری کرایا اور کس طرح فروخت کیا، اور یہ سب کچھ تمہاری اپنی تحریر میں ہے، کیونکہ تم اس بارے میں اپنے علاوہ اور کسی پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔ تمہاری وہمی اور محتاط رہنے کی عادت کی وجہ سے یہ حتمی ثبوت سامنے آیا ہے۔ عمران نے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ پلیز مجھے چھوڑ دو اور مجھ سے جتنی دولت چاہتے ہو لے لو پلیز۔ عمران کی بات سن کر
لارڈ ڈیزمنڈ یکلخت منتوں پر اتر آیا۔ میں تمہارے سامنے دو صورتیں رکھتا ہوں، ایک تو یہ کہ تمہیں گولی مار دی جائے اور تمہاری لاش برقی بھٹی میں ڈال دی جائے، اس طرح تمہاری نیکی اور شرافت کا تاثر ہمیشہ ہمیشہ حکومت اور مصر کے عوام میں موجود رہے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تم مصر کے اعلیٰ حکام کے سامنے خود اعتراف کرو اور اس کے بعد اعلیٰ حکام جانے اور تم جانو، میرا مشن پورا ہو جائے گا، کیونکہ مجھے ذاتی طور پر اور حکومت پاکیشیہ کو تم سے یا تمہاری تنظیم سے کوئی دلچسپی نہیں۔ بولو، جواب دو اور سنو، فوری فیصلہ کرو ورنہ میں پہلی تجویز پر عمل کر دوں گا۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے مشین پسٹل نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ میں اعتراف کرنے کے لیے تیار ہوں، لارڈ ڈیزمنڈ نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی تھی اور عمران اس چمک کی وجہ سمجھتا تھا کہ لارڈ کو یقین ہے کہ وہ بعد میں خود ہی اعلیٰ حکام سے رعایت حاصل کر کے اپنے آپ کو چھڑا لے گا۔ راؤڈی نے چونکہ اس مشن میں ہم سے تعاون کیا ہے، اس لیے راؤڈی اور اس کے ساتھی اب تمہارے ملازم نہیں رہے۔ تم زبانی طور پر انہیں فارغ کر دو اور یہاں محل میں موجود جتنی بھی رقم ہے وہ تم خود، راؤڈی اور اس کے ساتھیوں کے علاوہ محل کے ملازمین میں تقسیم کر دو، ورنہ تمہیں ہلاک کرنا ان لوگوں کی مجبوری بن جائے گا۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، میں راؤڈی اور اس کے ساتھیوں اور اپنے محل کے تمام ملازمین کو اپنی ملازمت سے فارغ کرتا ہوں اور محل میں موجود تمام نقد رقم ان کی تنخواہوں کے حساب سے ان کو بطور ایڈوانس الاؤنس دیتا ہوں۔ لارڈ ڈیزمنڈ نے فوراً ہی کہا، آؤ راؤڈی۔ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو راؤڈی سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے تو چھوڑ دو، لارڈ ڈیزمنڈ نے کہا۔ ابھی نہیں، جب تک راؤڈی اور اس کے ساتھی محل سے باہر نہیں چلے جاتے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ساتھیوں کو وہیں رکنے اور لارڈ کا خیال رکھنے کا کہا اور پھر راؤڈی سمیت اس کمرے سے باہر آ گیا۔ راؤڈی، میں تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے یہی کر سکتا تھا۔ جہاں محل میں بھاری دولت موجود ہے، تم محل کے بے ہوش ملازمین کو اس بے ہوشی کے عالم میں اپنے ساتھ لے جاؤ اور یہ دولت بھی لے جاؤ۔ مجھے یقین ہے کہ تم ساری دولت خود نہیں رکھو گے اور اسے منصفانہ طور پر اپنے ساتھیوں اور ان ملازمین میں بھی تقسیم کر دو گے، اور اس کے بعد تم یہاں سے ایکریمیا چلے جاؤ گے، اور مجھے امید ہے کہ تم آئندہ جرائم پیشہ تنظیموں سے کوئی تعلق نہیں رکھو گے۔ عمران نے کہا، میں حلف دیتا ہوں عمران صاحب کہ میں آئندہ کسی صورت بھی جرائم میں ملوث نہیں رہوں گا اور دولت بھی منصفانہ طور پر اپنے ساتھیوں اور محل کے ملازمین میں تقسیم کر دوں گا، اور میں یہ حلف اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ نے حقیقتاً میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ جرائم میں ملوث آدمی چاہے جتنا ہی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، بہرحال اس کا انجام انتہائی ذلت آمیز ہوتا ہے۔ لارڈ ڈیزمنڈ کی اس انداز میں بے بسی نے حقیقتاً میری آنکھیں کھول دی ہیں، لیکن میری ایک درخواست ہے، راؤڈی نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا۔ کیسی درخواست؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ یہ کہ آپ آئندہ میرے ساتھ دوستی رکھیں گے اور کبھی کوئی کام میرے لائق ہو تو مجھے ضرور بتائیں گے۔ میں آپ کے لیے اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کروں گا، کیونکہ آپ نے جس طرح کثیر تعداد میں دولت ہمارے حوالے کر دی، میرے لیے واقعی انوکھا تجربہ ہے، اور اس سے مجھے واقعی احساس ہوا ہے کہ آپ کس قدر عظیم کردار کے مالک ہیں۔ راؤڈی نے کہا، اگر تمہارا ضمیر زندہ ہو جائے اور تم جرائم کی دنیا کو چھوڑ دو تو میرے لیے یہ پوری دنیا کی دولت سے بھی بڑھ کر دولت ہے۔ عمران نے اس کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے مسکرا کر کہا، ایسا ہی ہوگا، یقیناً ایسا ہی ہوگا، راؤڈی نے انتہائی با اعتماد لہجے میں کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔